أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و محترم صدر جماعت غلام محترم سیکرٹری صاحب وقفینوں جماعت غلام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج افسر کو موقع ملا ہے اس جماعت میں حاضر ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چند باتیں آپ کے ساتھ کچھ عرض کرنی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے خلافت جیسی عظیم نعمت ہم پر اتاری ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح کا بابرکت وجود ہر لمحہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، جو ظلمتوں کے اس دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور تاریک راہوں پر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ہماری منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے درست سمت میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس نعمت پر ہم خدا تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تحریک وقفینوں کی اگر بات کی جائے تو یہ وہ تحریک ہے جو اپنی پیدائش 3 اپریل 1987 کے وقت سے لے کر اپنی بلوغت سے گزرتے ہوئے اب ایک باشعور ذمہ دار عمر کو پہنچ چکی ہیں۔ در حقیقت اس تحریک میں شاملین کو نہ صرف ان روحانی وجودوں کی گود میں کھیلنے کا موقع ملا، بلکہ اس کو انگلی پکڑ کر چڑھنے کا طریقہ اور قوت گویائی کا سلیقہ تک بھی خلافت احمدیہ کی مرہون منت عطا ہوا۔ گویا اس تحریک کا بچہ اپنے خلفاء کی پدرانہ شفقت کے سایہ تلے پلا بڑھا جو جوان ہوا ہے، جنہوں نے ہر قدم پر ان وقفینوں کی اس طرح رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے حقیقی مقصد کو پانے والے ہوں اور وقت کی اہمیت کے ساتھ آئندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے صحیح رنگ میں خلافت احمدیہ کے سلطان نصیر اور جماعت احمدیہ کے خدمتگار بنے ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 10 فروری 1999 میں والدین اور انتظامیہ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نصائح فرمائیں، بلکہ اپنے لگاتار 5-6 خطبات میں ان تمام باتوں کو کھول کر بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پس پیشتر اس کے کہ یہ بچے اتنے بڑے ہوں کہ جماعت کے سپرد کیے جائیں، ان ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قربانیوں کو اس طرح تیار کریں کہ ان کے دل کی حسرتیں پوری ہوں، جس شان کے ساتھ وہ خدا کے حضور ایک غیر معمولی تحفہ پیش کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ تمنائیں پوری ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر صرف ایک ہی وجود ایسا ہے جس پر ہر احمدی مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ خدا کی طرف سے جو خدا کا نمائندہ اور خلیفۃ اللہ ہے، اس کی ہر بات خدا کی طرف سے ہے، اور وہ یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بناصر عزیز کا بابرکت وجود ہی ہیں، جو ظلمتوں کے اس دور میں براہ راست خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اور رہنمائی پاتا ہے، اور زمانے کی بدیوں کے مقابلہ کے لیے وہ ہماری ڈھال ہیں۔ اسی کے سایہ تلے آ کر ہم اس زمانہ کی دھوپ سے بچ سکتے ہیں اور خود کو اسی کے سپرد کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقی طور پر ہم خدا کے سپرد ہیں اور اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بناصر عزیز نے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی طفولیت کی عمر میں پہنچی ہوئی اس تحریک کو اپنی آغوش میں لے لیا اور بلوغت میں قدم رکھتی اس نسل کی پرورش اور تربیت کے لیے ہر لمحہ نگرانی اور رہنمائی فرمائی۔ 27 جون 2003 کو اپنے خطبہ جمعہ میں وقفین نو کے والدین کو توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، آئندہ زمانہ میں جو ضرورت پیش آنی ہے، مبلغین کو بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے، اس لیے اس نہج پر تربیت کریں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ اکثریت ان کی تبلیغ کے میدان میں جانے والی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی
کہ تربیت کی ضروری باتوں میں سے سب سے پہلی اور اہم بات وفا کا معاملہ ہے، جس کے بغیر کوئی قربانی نہیں کہلا سکتی۔ پھر فرمایا کہ میرے نزدیک انتہائی اہم باتوں میں سے ایک بلکہ سب سے اہم بات ہے کہ بچوں کو 5 وقت نمازوں کی عادت ڈالیں، کیونکہ جس دین میں عبادت نہیں وہ دین نہیں۔ آج بھی ہمارے دل و جان سے پیارے آقا اپنی اس روحانی اولاد کی تربیت پر گہری نظر رکھتے ہوئے اور اس کے لیے خطبات جمعہ، خطابات بر اجتماع وقفینوں اور کلاسز میں ہر طرح سے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ کا 28 اکتوبر 2016 کا خطبہ جمعہ فرمودہ از کینیڈا اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں آپ نے وقفین نو اور ان کے والدین کو نصیحت کرتے ہوئے تربیت کے بعض اہم معیار بیان فرمائے کہ اگر وقفین نو خود کو اسپیشل سمجھتے ہیں تو پھر کیسے وہ حقیقی وقفینوں اور پھر اسپیشل وقفینوں بن سکتے ہیں۔ انہیں توجہ دلائی کہ اسپیشل بننے کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ان معیاروں پر پورا اترنے والے ہیں۔ اسپیشل وقفینوں کا معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا وقف نو جیسا کہ میں نے کہا بڑے اسپیشل ہیں، لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیا ثابت کرنا ہوگا؟ کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کی عبادتوں کے معیار دوسروں سے بہت بلند ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کے عمومی اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ درجہ کا ہے، یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی۔ ان کی بول چال بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے۔ واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والے شخص ہیں، تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے، جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ کر رشک کرنے والے ہوں اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی نمونہ ہے، تب اسپیشل ہوں گی۔ لڑکے ہیں تو ان کی نظریں حیا کی وجہ سے نیچے جھکی ہوئی ہوں، نہ کہ ادھر ادھر غلط کاموں کی طرف دیکھنے والی، تب اسپیشل ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر لغویات دیکھنے کی بجائے وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکوں کے حلیے دوسروں سے انہیں ممتاز کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ وقفینوں لڑکے اور لڑکیاں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں کہ تو پھر اسپیشل کہلا سکتے ہیں۔ ذیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پھر اسپیشل ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ رشتوں کے وقت لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دنیا دیکھنے کی بجائے دین دیکھنے والے ہیں اور پھر وہ رشتے نبھانے والے بھی ہیں تو تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالصتاً دینی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتہ نبھانے والے ہیں تو اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں برداشت کا مادہ دوسروں سے زیادہ ہے، لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد کی صورت میں اس سے بچنے والے ہیں بلکہ صلح کروانے والے ہیں تو اسپیشل ہیں۔ تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضہ کو سر انجام دینے والے ہیں تب اسپیشل ہیں۔ خلافت کے اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول میں ہیں تو اسپیشل ہے۔ دوسروں سے زیادہ سخت جان اور قربانیاں کرنے والے ہیں تو بالکل اسپیشل ہیں۔ عاجزی اور بے نفسی میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، تکبر سے نفرت اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں تو بڑے اسپیشل ہیں۔ MTA پر میرے خطبے سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے اسپیشل ہیں۔ پھر اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے فرمایا کہ وقفین نو کو تو اپنے قناعت کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے، اپنی قربانی کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ہمیں شاید ہمارے بہن بھائی کمتر سمجھیں یا والدین ہمیں اس طرح توجہ نہیں دیں جس طرح باقیوں کو دے رہے ہیں۔
اول تو والدین کو ہی یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ وقفین زندگی کمتر ہیں. وقفین زندگی کا معیار اور مقام ان کی نظر میں بہت بلند ہونا چاہیے، لیکن وقفین زندگی کو خود اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کا عاجز ترین بندہ سمجھنا چاہیے. اس کے علاوہ حضور انور عید اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی میں وقفین نو کی تعلیم و تربیت کے لیے مرکزی رسائل بھی جاری ہیں. وقفین نو کے لیے اسماعیل اور وقفات نو کے لیے مریم رسالہ ہر ماہی میں شائع ہوتا ہے. یہ رسائل شعبہ وقفین مرکزیہ کی ویب سائٹ www.waqfinointernational.org پر بھی آن لائن دستیاب ہوتے ہیں. آپ میں سے جانتے ہیں یہ جو اسماعیل اور مریم کی میگزین جو ہیں سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ جی نہیں؟ یہ فری ہے. آپ یہ ویب سائٹ کھول سکتے ہیں جو وقفینوں کے ویب سائٹ ہیں. اس میں اسماعیل اور مریم کے جو میگزین ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد میں چند حضور کے جو ہدایات ہیں، جو مختلف مواقع پر حضور نے ہدایت فرمایا ہے وقفینوں کے حوالہ سے، چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آسٹریلیا میں وقفینوں بچوں کی کلاس میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ جب وقفینوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ کہیں بھی جاب کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور انور نے فرمایا اگر جماعت اجازت دے گی تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں. جماعت کی خدمت کرنی چاہیے. لڑکیاں بھی جماعت سے پوچھیں. اگر جماعت کہہ رہی ہیں کہ فوری طور پر تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہیں اجازت دیں گے کہ کچھ وقت باہر جاب کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پوچھنا اور اجازت لینا ضروری ہے. حضور انور نے فرمایا میں نے بارہا یہ ہدایت دی ہے کہ جب 15 سال کے ہو جاؤ تو وقفینوں کا فارم پر کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. پھر جب تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دوبارہ اپنے آپ کو پیش کرو اور بتاؤ کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے، یہ میری تعلیم اور ڈگری ہیں، اور مجھے بتایا جائے کہ میں اب کیا کروں. پھر تمہیں بتائیں گے کہ اپنا کام کر لو اور جماعت کی خدمت بھی ساتھ ساتھ کر لو، یا اپنے آپ کو پوری طرح جماعت کے سپرد کرو. پھر جماعت جہاں خدمت لینا چاہے گی لے گی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے جو 15 سال سے اوپر ہیں، آپ سب نے اپنا تجدید فارم فل کیا ہے؟ جو 15 سال سے اوپر ہیں ہاتھ کھڑا کریں جس نے فل کیا ہے. بس باقی نہیں فل کیا. اگر آپ میں سے جو 15 سال سے اوپر ہیں ابھی تک فارم فل نہیں کیا تو دفتر وقفینوں سے رابطہ کر لیں اور فارم لے لیں، پھر اس کو فل کر کے شعبہ وقفینوں کو بھجوا دیں. نیوز حضور انور نے فرمایا ہے اسی طرح یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہیں تو بتا دیں اور پہلے اجازت لے لیں، اور جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں اور اپنا وقف میں رہنا بھی کنفرم کیا ہوا ہو تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وقتاً فوقتاً جماعت سے رابطہ کر رکھیں کہ اب ہم کام کر رہے ہیں، کام کرنے کا عرصہ اتنا ہو گیا ہے. فی الحال اکثریت کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے کام جاری رکھیں، جب جماعت کو ضرورت ہوگی بلا لے گی، لیکن ان کا کام یہ ہے یہ ہر سال اس کی اطلاع دیتے رہیں. اسی طرح جو دوسرے پیشے کے لوگ جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکیں لیکن دوسرے پیشوں میں مختلف قسم کی سکلز ہیں، پروفیشنز ہیں، ان میں پہلے چلے گئے ہیں تو ان کو بھی اپنی ٹریننگ یا ڈپلومہ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اطلاع کرنی چاہیے. جو وقفینوں ابھی کام کر رہے ہیں اور حضور کو اطلاع نہیں کیا یا جماعت کو اطلاع نہیں کیا تو اس کے بعد فوراً حضور کو لکھنا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. پھر لڑکیاں جو وقفاتین ہیں، یہاں پہ ہیں وقفاتین، یہ بھی سن لیں، جو پاکستانی اور اوریجن کی ہیں، پاکستان سے آئی ہوئی ہیں، یہ خاص طور پر جو پاکستان سے ہیں جن کو اردو بولنی آتی ہیں وہ اردو پڑھنی بھی سیکھیں، اور جو یہاں باہر کے ملکوں میں رہ رہی ہیں وہ مقامی زبان بھی سیکھیں. جہاں انگلش ہیں، جرمن ہے یا ایسے علاقوں میں ہیں
जहाँ इंग्लिश सरकारी ज़ुबान है और मुकामी लोकल ज़ुबानें और हैं वो भी सीखें, अरबी सीखें, फिर अपने आप को तराजुम के लिए पेश करें। मैंने देखा है औरतों में, लड़कियों में ज़ुबानों का मलका ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपने आप को पेश कर सकती हैं। फिर हुजूर अनवर अय्यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ ने फरमाया, वक़्फ़िन नौ के मुतालिया में रोज़ाना कोई ना कोई दीनी किताब होनी चाहिए, चाहे 1-2 सफ़े पढ़ें। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब, जैसा कि मैंने कहा, अगर वो पढ़ें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर उसी तरह खुतबात हैं, 100% वक़्फ़िन और वक़फ़ातिनों को ये खुतबात सुनने चाहिए, कोशिश करें। तो शोबा वक़्फ़, जो नेशनल शोबा वक़्फ़िनों हैं, हमने क्विज़ जारी किया है हर खुतबा जुमा के बाद, यानी खुतबा के बाद हफ्ता वाला दिन या इतवार वाला दिन सवालात तैयार किया जाता है और तमाम जमात को भिजवाया जाता है। तो कलाम की तरफ से जो हैं जो हमारे रिकॉर्ड में हैं, कलाम की तरफ से जो रिकॉर्ड हमें मौसूल हुआ है, जनवरी से अब तक ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने हिस्सा लिया है सिर्फ 20 अफराद, खुदाम, लजना, अतफाल वगैरह। तो आपके जो पूरे तजनीद जो वक़्फ़िनों हैं, अतफाल तकरीबन यहाँ पे तो 12 लिखा हुआ है जो हमारे रिकॉर्ड में है, लेकिन आपके सेक्रेटरी लिखा 26, अतफाल और खुदाम तकरीबन 20 हैं, लजना 30 हैं, नासिरात 15 हैं, बनात 19 हैं। तो अगर उसके मुताबिक आपके जो हिस्सा लेने वाले हैं 50% भी नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 हैं, लेकिन अक्सर जो हैं 12, 9 और 8 मार्च को सिर्फ एक फ़र्द ने हिस्सा लिया है कलाम जमात से। तो ये क्यों हमने ये जो क्या है क्विज़ शुरू किया है, ताकि आपके अंदर हुजूर के खुतबा सुनने के लिए दिलचस्पी पैदा हो। तो उसके जो हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया है, हर वाक़फ़िनों जो ख़ुसूसी तौर पर हुजूर के खुतबा सुननी चाहिए और कोशिश करें बराह रास्त सुनने के लिए कोशिश करें। अगर किसी वजह पर आप बराह रास्त नहीं सुन सकते तो आप रिकॉर्डिंग में भी सुन सकते हैं, ताकि आप जो क्विज़ हम तैयार करते हैं नेशनल शोबा की तरफ से, वो आप उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें। अभी मैंने ये क्या है मेरा बताने के बाद कोशिश करें, और जो वालिदैन यहाँ पे हाजिर हैं, आप भी अपने बच्चों को, जो वक़्फ़िन बच्चे हैं, उनको तलकीन करें कि ये क्विज़ जो हैं वो जवाब दें। और जो छोटे बच्चे हैं वक़्फ़िन हैं, अगर छोटे हैं तो वालिदैन खुद जवाब करें, क्योंकि आपने आपके वक़्फ़िन बच्चे को तरबियत करनी है, तो इसीलिए आप भी उसमें शामिल हैं कि हुजूर के खुतबा सुनना लाजमी है। एक ताज़ा इरशाद जो वक़्फ़िनों के को उनके हकीकी मकसद की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए इरशाद फरमाया है। हुजूर अनवर अय्यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ ने फरमाया है, ऐसे वक़्फ़िनों जो चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या इजाज़त से ज़ाती कारोबार या मुलाजिमत कर रहे हैं और रज़ाकाराना तौर पर भी कोई जमाती खिदमत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वक़्फ़िन नौ की वक़्फ़िनों से फरागत कर दी जाएगी। अगर वो जमात के काम नहीं आ रहे हैं तो वक़्फ़िनों में भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। ऐसे वक़्फ़िन नौ जो चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या इजाज़त से ज़ाती कारोबार या मुलाजिमत कर रहे हैं और रज़ाकाराना तौर पर भी कोई जमाती खिदमत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे वक़्फ़िन नौ की वक़्फ़िनों से फरागत कर दी जाएगी। अगर वो जमात के काम नहीं आ रहे हैं तो वक़्फ़िनों में भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदल्लाहु ताला बिन अज़ीज़ की तवक्कुआत के मुताबिक सिलसिला के बेहतरीन खुदाम ने शामिल होने की भरपूर तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो शोबा वक़्फ़िनों के हवाला से चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ।
जिस तरह अभी खुतबा के बारे में मैंने जिक्र किया है कि जो क्विज़ है हमने तैयार किया है, हम तैयार करते हैं हर जुम्मा, जो कि पिछले साल अगस्त से हमने शुरू किया है। तो देखा जाता है कि जो हिस्सा लेने वाला है बहुत कम है, और गुलाम की जमात भी जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया है, तो कोशिश करें। सदर जमात भी सेक्रेटरी साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दें। ये हम इसलिए करते हैं कि हुजूर के इरशाद के मुताबिक कि हुजूर के खुतबात जो हैं वो बराह रास्त होने चाहिए। और इसी तरह अगर आपकी जमात में सेक्रेटरी साहब कोई वक्फिनों के लिए क्लासेस लेते हैं, ख़ास तौर पर वक्फिनों बच्चे हैं, उसमें शामिल होने के लिए भी कोशिश करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल तौर पर हो। तो आप साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उस वालिदैन हो या खुद जो वक्फिनों बच्चे हैं खुद शामिल होने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको आपके पैदाइश होने से पहले हुजूर के अल्लाह ताला के हुजूर में पेश किया है ताकि आप दीन के खिदमत करने वाले बने। तो अगर आपके अंदर वो सलाहियत पैदा ना हो जो दीन को ज़रूरत है, तो फिर आपको वक्फिनों में शामिल होने की कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जिस तरह आपके सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया था, जो वक्फिनों के निसाब हैं उसके मुताबिक आपने सीखना है। कुरान, हदीस और नमाज और वगैरह जो तालीम है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और वही मौका है आप सब के लिए जो क्लास मुनक़्क़द किया जाता है आपकी जमात में, उसमें शामिल होने चाहिए। उसके अलावा अगर जमात को कोई किसी शोबा में आपको ज़रूरत है खिदमत करने के लिए, तो आप लब्बाई कहना चाहिए। तो वक्फिनों बच्चे हैं वो सबसे आगे होना चाहिए, आप दूसरों से बेहतर हैं इस लिहाज से। जिस तरह हुजूर ने अभी जिक्र किया है, जो स्पेशल क्या है, जो आपने साबित करना है, तो आपने अपने आप को पेश करना है। किसी उम्र में भी आप छोटे हों बड़े हों, तो अगर जब भी जमात को कोई ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर मिशन हाउस की सफाई करनी है या खुदाम को कोई अपने प्रोग्राम में ड्यूटी करने के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप पेश आगे होना चाहिए। और इसी तरह जो लजना है और नसरात, आप भी अपना प्रोग्राम खुद मुनक़्क़द करना चाहिए, अपने क्लासेस जो हैं, और सदर लजना के ज़रिया से कोशिश करें वो रिपोर्ट सेक्रेटरी वक्फिनों को भिजवाया जाए ताकि वो अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकें और वो नेशनल को भिजवा सकते हैं। और ये जो अगर हमें रिपोर्ट मिलेगी तो फिर हम जायज़ा ले सकते हैं कि आपकी जमात में क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है वक्फिनों के हवाला से, और उसको बेहतर करने के लिए हम मशवरा दे सकते हैं या कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है तो फिर हमें पता नहीं है आपकी जमात में वक्फिनों के बारे में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। तो इसीलिए कोशिश करें लजना की तरफ से भी। मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं, चाहे लजना की तरफ या मर्दों की तरफ, लेकिन अगर रिपोर्ट ना हो तो फिर हम जायज़ा नहीं ले सकते कि आप क्या है आपकी जमात में क्या क्या प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हैं। और इसी तरह अभी हम जो नेशनल शोबा हैं आपके तजनीद के अपडेट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कलाम की तरफ से जो तजनीद है तकरीबन मुकम्मल हो रहा है और सिर्फ चंद रह गए हैं। और अगर किसी वजह पर आपने अपने डाटा या अपने बच्चे के डाटा जो हैं नेशनल वक्फिनों को दिया नहीं है, तो फिर कोशिश करें अपने जो डाटा हैं वो ज़रूर मुहैया करें।
ایک وہ یہ گوگل فارم کے ذریعے سے ہم نے تیار کیا ہے آپ کے جو تجنید کے بارے میں. تو اگر تجنید مکمل ہے تو پھر ہم آپ کے لیے پروگرام جو ہے صحیح طرح لائے عمل میں رکھا جا سکتا ہے کہ آپ عمر کے لحاظ سے کیا کیا پروگرام اور کہاں کہاں وقفی نو موجود ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی ایک وقفی نو رہ نہ جائے آپ ہمارے ڈیٹا میں. تو یہ صرف جماعت یا آپ خود آپ کے تعاون سے ہم یہ جو تجنید ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں. فی الحال ہمارے رپورٹ میں جو ہیں وہ تقریباً 500 سے اوپر ہو گئے ہیں جو ابھی ہم دوبارہ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ جماعتیں جو ہیں باقی ہیں لیکن الحمدللہ جماعت کلام کی طرف سے تقریباً پورا تعاون ہے لیکن شاید کچھ رہ گئی ہیں جو ڈیٹا میں شامل نہیں. تو میں سیکرٹری صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس ڈیٹا کو اپڈیٹ جلدی اپڈیٹ کریں تاکہ اس کے جو کیا ہیں مکمل اپڈیٹ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوں گے تو پھر مثال کے طور پر اگر آپ ملیشیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یو کے کی طرف سے آپ کے بارے میں یا وقفینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ملیشیا سے ہجرت کر کے دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں. تو بعض دفعہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ جو وقفینوں ہیں وہ ملیشیا سے ہجرت ہو کر گئے ہیں. تو اسی لیے ڈیٹا ہونا لازمی ہے جو وقفینوں خاص طور پر ہیں جو جماعت کی امانت ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ڈیٹا جو ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے آپ کے صحت کے بارے میں. اور یہ بھی جب ریفریشر کورس ہوا تھا 1-2 سال پہلے تمام سیکریٹریان کو ہم نے توجہ دلایا ہے کہ ہر ایک وقفینوں کے لیے ایک فائل ہونا لازمی ہے جس میں آپ کے تمام ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ کب قرآن پڑھنا شروع کیا ہے, آپ کے تاریخ کے بارے میں, آپ کے صحت کے بارے میں. تو یہ جو میڈیکل چیک اپ ہیں خاص طور پر ہر وقفینوں کے لیے ہر سال کرنی چاہیے تاکہ اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے صحت کے بارے میں کیسا ہیں, آپ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ بھی خیال رکھنا چاہیے, والدین بھی رکھنا چاہیے. خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں وہ خود تو کیا ہے اپڈیٹ نہیں کر سکتے, تو خاص طور پر والدین جو ہیں وہ اپنے وقفینوں بچے کے جو فائل ہیں وہ رکھنا اپڈیٹ کرنی چاہیے. اور جو بڑے وقفینوں ہیں وہ خود کرنا چاہیے. خاص طور پر 15 سال سے اوپر جو ہیں اپنے تجدید فارم فل کرنا ہوگا اور اس کو نیشنل شعبہ وقفینوں کو بھجوانا ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جو وکالت وقفینوں یا انٹرنیشنل وقفینوں شعبہ جو ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ یہ پہلی دفعہ آپ کے وقفینوں پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے, تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بھی میں شامل ہو سکتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل اجتماع جو ہیں ہم نے 29 اور 30 جون کو ہم نے تعین کیا ہے اور الحمدللہ عامر صاحب کی طرف سے بھی منظوری آ گئی ہے. لیکن فی الحال ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک. پچھلی دفعہ ہم نے 7 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک ہم نے اجتماع میں شامل ہونے کے لیے ہم نے کیا تھا. لیکن اس دفعہ ابھی ہم معلوم نہیں ہے, وہ وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع کیا جائے گا جب فیصلہ ہوگا کہ کتنی عمر سے وہ شامل ہو سکیں گے اس اجتماع میں. تو مثال کے طور پر اگر نیشنل اجتماع میں ہم بڑی عمر کے لیے رکھیں گے تو جو چھوٹی عمر کے لیے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ریجنل سطح پر یہ پروگرام میں ہے
कि अगर मिसाल के तौर पर नेशनल में हम नहीं कर सकते जो छोटी उम्र के लिए हैं, वो कम अज़ कम हम रीजनल सतह पर या आपकी जमात सतह पर मुनक़द करते हैं इंशाल्लाह। तो ये चंद बातें हैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सेक्रेटरी साहब से जायज़ा लूँगा, जो भी वक्फिनों के हवाला से क्या है आप देखें, मैं उनसे ले लूँगा। और बाकी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वक्फिनों नेशनल शोबा में हमारा एक क्या है स्टाफ है जमात ने रखा हुआ है, मुकर्रम सभी अहमद साहिब, शायद आप जानते होंगे। तो वो भी आप उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं या मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने पूछना है वक्फिनों के हवाला से रब्ता रखना आप कर सकते हैं। मेरा नंबर अगर आपको चाहिए आप आपके सेक्रेटरी से ले सकते हैं, आप खुद रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई आपने पूछना है वक्फिनों के हवाला से या जो भी है आप पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। अगर मैं जवाब दे सकता हूँ मैं आपको जवाब देता हूँ, अगर नहीं फिर हम पता करके आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और असल रंग में दिन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।